أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، او وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ چلے زمین میں، انہوں نے زمین میں سفر کیا، او کانوا غزا، یا وہ غزوے میں تھے، لڑنے والے تھے، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتوا وما قتلوا، تو نہ وہ مرتے نہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے نفاق کی وجہ سے کافر ہیں، اور یہ عقیدہ وہ صرف اپنے دل کے اندر ہی نہیں رکھتے بلکہ اس عقیدے کا وہ برملا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی جہاد کے سفر پہ گئے اور جہادی سفر میں فوت ہو گئے یا لڑتے ہوئے مارے گئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، اگر ہمارے پاس رہتے تو وہ نہ مرتے اور نہ ہی وہ قتل ہوتے۔ ان کا یہ عقیدہ اور قول اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں کے اندر حسرت بنائے رکھے گا۔ مسلمانوں کو اس عقیدے سے اس لیے روکا کہ غلط ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بزدلی کا باعث بھی ہے۔ جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ اگر میں میدان جہاد میں نہیں جاؤں گا تو مجھے موت نہیں آئے گی، بھاگ جاؤں گا، ایک تو یہ عقیدہ باطل ہے، غلط ہے۔ دوسرا، غلط ہونے کے ساتھ ساتھ جب یہ بات دماغ میں ذہن میں بیٹھے گی تو پھر بزدلی پیدا ہوگی، موت سے بندہ ڈرے گا، اللہ کے راستے میں لڑنے سے گریز کرے گا۔ تو مسلمانوں کو اس عقیدے سے اللہ تعالیٰ نے روکا اور کہا، واللہ یحیی و یمیت، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، اور موت کا وقت مقرر ہے، وہ جب اس نے اللہ نے مقرر کیا ہے وقت، اس وقت پہ موت آنی ہی آنی ہے، اس سے نہ پہلے آ سکتی ہے موت اور نہ ہی اس سے لیٹ ہوگی، تاخیر سے آئے گی۔ یہی عقیدہ مسلمانوں کی قوت کا باعث ہے۔ جب مسلمان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ اللہ نے جب موت لکھی ہے اسی وقت آنی ہے، اس سے پہلے نہیں آنی، پھر وہ اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرنے سے گھبراتا نہیں ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اگر اللہ نے موت میدان جنگ میں لکھی ہے تو وہی آنی ہے، گھر میں نہیں آ سکتی، اور اگر اللہ نے گھر میں موت لکھی ہے تو میدان جنگ میں جو مرضی ہو جائے کوئی مجھے مار نہیں سکتا۔ جب اللہ نے موت کا وقت لکھا ہے، اللہ نے جب موت دینی ہے تو موت آئے گی، اس کے بغیر اپنے آپ کوئی نہیں مار سکتا۔
وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور البتہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا فوت ہو جاؤ تو البتہ اللہ کی طرف سے تھوڑی سی مغفرت اور تھوڑی سی رحمت بھی اس سب کچھ سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کافر دنیا کا مال و منال جمع کر رہے ہیں اور دنیاوی دولت اکٹھی کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کرنا، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا، شہید ہو جانا، یا راہ جہاد میں میدان میں پہنچنے سے پہلے ہی جہادی سفر کے دوران ہی مثلاً موت کا واقع ہو جانا، یہ تمہارے لیے اللہ کی مغفرت اور رحمت کا باعث ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے معمولی سی مغفرت، اللہ کی طرف سے معمولی سی رحمت، یہ بھی دنیا کے سارے ساز و سامان سے بلکہ دنیا و ماں کی سے بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور البتہ اگر تم مر گئے یا تم قتل کر دیے گئے تو یقیناً اللہ کی طرف ہی تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی تمہیں موت آئے بستر پر، موت آئے جہادی سفر میں، یا تم قتل ہو جاؤ میدان جہاد میں، جیسے کیسے بھی تمہیں موت آ جائے، آخر اکٹھے تو اللہ کے پاس ہی ہونا ہے، جمع تو اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہونا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اللہ کے کلیجے کو بلند کرنے کی خاطر ہو اور اسی کی راہ میں موت ہو تو اپنے اعمال کا بہترین بدلہ وہ تم اللہ رب العالمین کے ہاں پالو گے۔ اور اگر موت دنیا کے پیچھے بھاگتے دوڑتے آ گئی، مرنے والے 80 گھنٹوں کے اندر بھی مر جاتے ہیں، لوگوں کو موت فیکٹریوں کارخانوں کے اندر بھی آ جاتی ہے، اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بسترے برف میں بھی کئی مرتے ہیں، کئی ڈاکٹروں کے ہاتھوں بھی مر جاتے ہیں۔ موت تو اللہ نے لکھی ہے، آنی ہی آنی ہے۔ اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر اگر موت آئے گی تو وہ باعث اجر و ثواب ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، پر اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ ہوتے بدخلق، سخت دل، تندخو، سخت بولنے والے، غلیظ القلب، سخت دل والے، لن فضوا من حولک، تو وہ یقیناً آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، دور بھاگ جاتے۔ فاعف عنہم، لہذا آپ انہیں معاف کریں، درگزر کریں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش کرم کریں، وشاورہم فی الامر، اور ان سے معاملے میں مشورہ بھی لیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ خود کا ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں، بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احد کے دن مسلمانوں نے خوف کی وجہ سے میدان سے پیچھے ہٹنے کی غلطی نہیں کی، بلکہ غلطی انہوں نے کی مال غنیمت کو دیکھ کر وہ ڈرا چھوڑنے کی، اور پھر دوسری غلطی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ سن کے اور غمناک ہو کے دل چھوڑ بیٹھنے کی اور میدان سے نکلنے کی۔ یہ بڑی خطرناک قسم کی عظیم غلطی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، دوبارہ جمع ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو کسی قسم کی سرزنش نہیں کی، ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں انہیں کہ تمہیں میں نے منع کیا تھا، تم نے وہ جگہ کیوں چھوڑی، یا تم میدان چھوڑ کے کیوں بھاگے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بلکہ کسی کو کچھ نہیں کہا، اس نے اخلاق سے پیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے
کہ آپ کو اللہ نے حسن خلق اور طبیعت کی نرمی عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے، ورنہ مسلمانوں کا جمع ہونا ممکن نہیں تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ دعوت دین کے لیے نرمی اور حسن اخلاق یہ نہایت ضروری چیزیں ہیں۔ بدخلقی اور درستی، سخت اور کرخت قسم کا لہجہ اور الفاظ یہ لوگوں کو قریب نہیں ہونے دیتے، دعوت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے، اس نرمی کے نتیجے میں آپ کو اللہ نے یہ آسانی دی کہ یہ سارے لوگ پھر آپ کے ارد گرد ویسے کے ویسے جمع ہیں۔ فاعف عنہم، تو جو جنگ احد میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ انہیں معاف کر دو، واستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ سے بھی بخشش مانگو، خود بھی معاف کرو اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، معاف کر دے۔ وشاورہم فی الامر، اور ان کو اہم معاملات میں اپنا مشیر بناؤ، ان سے مشورہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درگزر سے کام لیا، ان کے لیے استغفار کی اور کئی کاموں میں مسلمانوں کو اپنے مشورے میں شریک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے مشورہ لے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ لینے کے بعد جب کوئی بات طے پا جائے اس کو پھر فیصلہ پکا کر کے پھر اللہ پہ توکل کرو، پھر نتائج اللہ تعالیٰ کے ذمے چھوڑ دو۔ یعنی مشورے کے بعد کسی چیز کا فیصلہ کر لیا جائے تو اسے پوری دل جمی سے کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ پختہ ارادہ کر لینے کے بعد مشورہ کریں، مشورے کے بعد اپنا ارادہ پختہ کر لیں، پختہ ارادہ کر کے دل جمی سے کام کریں اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ہے توکل، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یقین اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو مشورہ ہے نا مسلمانوں کے امور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اپنی زندگی میں مختلف معاملات میں مشاورت لیتے ہیں، اور اس مشورے کو اسلامی طرز زندگی میں، اسلامی طرز حکومت میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا جو آپس کا معاملہ ہے وہ مشاورت سے طے ہوتا ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کے آنے کی خبر ملی تو آپ نے مشورہ کیا، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تو آپ نے ان سے اعراض کیا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شاید ہم انصار سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈالیں تو ہم ضرور ڈال دیں گے، یعنی اس قدر ہم آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ گھوڑوں کو مدینے سے بہت دور ایک جگہ ہے وہاں تک لے جائیں تو ہم ضرور لے کے جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جنگ خندق کا موقع تھا، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، ان کے مشورے پر عمل کیا گیا اور مدینے کے اطراف میں خندق کھودی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت لی، مشورے پر عمل کرا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مشورے میں بڑی خیر اور برکت رکھی ہے۔
لیکن آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مشورے اور ووٹ دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں. جمہوریت زدہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشورہ اور ووٹ ایک ہی چیز ہے. یہ دونوں ایک چیز نہیں. جمہوریت کو اسلامی شورا قرار دیتے ہیں، حالانکہ جمہوریت اسلامی شورا نہیں. اسلام کا شورائی نظام الگ ہے اور جمہوریت ایک چیز دیگری ہے. ان دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. جمہوریت میں ہر اہل نااہل سب برابر ہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی امتیاز نہیں، کسی کی کوئی فضیلت نہیں، سب کو ایک ترازو میں ایک پلڑے میں رکھ کے تولا جاتا ہے. پھر اسی طرح اس میں فیصلہ کون ہے. جمہوریت میں جبکہ شورا میں اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا، شورا میں دلیل کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے، اور شورا میں سب برابر نہیں. اہل حل و عقد کا مقام بلند ہے باقی لوگوں کی نسبت. شورا میں امیر مشورہ لینے کا پابند ہے، لیکن صرف ان کاموں میں جو قرآن و سنت میں مذکور نہ ہوں واضح طور پر، بلکہ تدبیری اور انتظامی قسم کے امور ہوں. ان امور میں امیر مشورہ لے گا اور مشورہ لے کر کام کرے گا. اور مشورے کے بعد آخری فیصلہ وہ امیر کا ہوتا ہے. فائدہ عدم کا پتہ وقت اللہ کہ وہ مناسب سمجھتا ہے جو فیصلہ کر لیا ہے اس کو سر انجام. جمہوریت کو تو نظام ہی بڑا عجیب و غریب ہے اور الگ ہے. اور پھر ایک وہ جمہوریت ہے جو مغرب میں آئی، وہ تو ایک الگ ہی شے ہے، وہ پورا دین ہی الگ ہے جمہوریت کا. اچھا، دوسری وہ جمہوریت جو انہوں نے اسلامی جمہوریت کے نام پہ متعارف کروائی، وہ چیزیں دیگری ہے. اس کے اندر اور مغربی جمہوریت میں بہت سارا فرق ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں پھر وقت رائج نظام یہ جمہوریت بھی نہیں. حقیقت کی آنکھ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں رائج نظام جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کا صرف نام استعمال کیا جاتا ہے، اندر کھاتے یہ اور ہی چیز ہے. کیونکہ جمہوریت اپنی تعریف کے مطابق پاکستانی نظام پر فارغ نہیں ہے. ادھر تو ہاتھ پاؤں سب کے ہی بندے ہوئے ہیں، جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا. ہاں، جمہوریت کی طرز پر حزب اقتدار اور حزب اختلاف انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. جمہوریت کی طرز سے ووٹنگ کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. یہ ظاہری چند ایک جو نشانیاں جمہوریت کی وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، لیکن اصل میں پاکستان کے اندر جمہوریت ہے ہی. یہاں پہ ولی امر حاکم نہیں ہوتا، کوئی بھی حکمران وہ ولی امر نہیں ہوتا، بلکہ پاکستان یہ بڑا عجیب و غریب چربہ ہے پاکستان کا سیاسی نظام. پھر کبھی تفصیل سے اس پر بات کریں گے. جو لوگ وہ قانون کو سمجھتے پڑھتے ہیں ان کو بڑی آسانی سے یہ قضیہ سمجھ آ جائے گا کہ پاکستان میں چل کیا رہا ہے جمہوریت کے نام. اور جمہوریت ایسا گند ہے اگر وہ صحیح معنوں میں نافذ ہو جائے تو آپ کا پورا ملک لبرلزم کا شکار ہو جائے گا. تو یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں. ہاں، نام اگر سے جمہوریت کا ہے. یہ جو بجارے یہ جمہوری لوگ ہیں اور جمہوریت کے نام پہ ٹپلی بجاتے پھرتے ہیں، ان کو بھی پتا نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. بس جمہوریت کا تحفظ اور جمہوریت کے لیے قربانی اور جمہوریت کا صرف رٹا ہی ہے. سمجھنے کو بھی نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. تو بہرحال یہ شورائیت ایک الگ چیز ہے اور جمہوریت ایک الگ چیز ہے. مشورہ طلبی اور شے ہے، اور یہ ارکان پارلیمنٹ کا جو دھندا چلتا ہے یہ چیزیں دیگری ہے. پارلیمنٹ کو
مجلس شورا کا نام دینا یہ لا علمی ہے اور کچھ نہیں۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ إن ينصركم الله اگر تمہاری اللہ تعالیٰ مدد کرے، فلا غالب لكم تو تم پر کوئی بھی غالب آنے والا نہیں ہے، وإن يخذلكم اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور لازم ہے کہ مومن اللہ پر ہی توکل کرے، یعنی مشورہ کرو باہم، مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ ہو جائے پھر جمی سے اس پر عمل پیدا ہو جاؤ، نتائج اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، اللہ تمہیں بہتر نتائج دے گا۔ اور اللہ پر توکل کرو، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ پر توکل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر اللہ مدد کرے گا تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم ہی ہمیشہ غالب رہو گے۔ اور اگر اللہ نے مدد نہ کی، اللہ نے تمہاری مدد چھوڑ دی تو اللہ کے سوا اور کوئی پھر مددگار نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرے، اللہ پر ہی اعتماد اور بھروسہ کرے۔